نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ محترم سامعین کرام، تفسیر قرآن اور خلاصۃ القرآن بالخصوص تفسیر قرآن میں چونکہ تراویح کے بعد کچھ گفتگو چل رہی تھی، اس میں سورہ البقرہ کا یہ رکوع نمبر 4، اس کے میں نے آپ کے سامنے پہلے لفظ پڑھے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اموال یعنی مال جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور مال میں سے انفاق کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اب انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کیا ہے کہ آپ مال کو جمع کرتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں دین اسلام یہ جو مال ہے اس کی سرکولیشن چاہتا ہے کہ یہ سرکل کرے، جیسے خون جسم میں سرکل کر رہا ہو تو جسم توانا ہے۔ خون اگر سرکل نہ کر رہا ہو، کسی علاقے میں زیادہ چلا جائے یا کہیں کم ہو جائے جسم کے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کہیں آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، ہمارے پاس دواخانے میں مریض آتے ہیں، کہیں خون کی قلت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فالج ہو گیا، کبھی لیفٹ کا فالج ہے کبھی رائٹ کا ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ خون کا دورانیہ درست نہیں ہوتا، تو وہ جسم برباد ہوتا ہے۔ اور اگر مال کا سرکولیشن اس کی نہ ہو تو قوم، سوسائٹی، سماج، ملت، انسانیت، جو بھی آپ نام دیں، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اب جہاں مال زیادہ جمع ہو جائے گا وہاں خناس پیدا ہو جائے گا، تکبر آئے گا، وہاں گناہ آئیں گے، وہاں بد اخلاقیاں جنم لیں گی، وہ سوسائٹی کا ایک مقتدر طبقہ بنتا جائے گا، انسانوں کی گردنوں کا مالک بن جائے گا۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ اور جہاں مال کم ہوا ہے تو اس قلت کی وجہ سے وہاں بہت بیماریاں پیدا ہو گئیں، وہاں بھی بد اخلاقیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ انسان نے چاہنا اپنی عزت بیچ ڈالی۔ بہت سارے آپ کے سامنے ایسے واقعات سوسائٹی میں آپ کو ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ باپ نے اپنی اولاد سمیت خودکشی کر لی۔ کیوں کی ہے خودکشی؟ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کو ایک وقت کی 24 گھنٹوں میں روٹی دے سکتا، روٹی اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ جب وہ تنگ ہو چکا اور سوسائٹی میں سے کسی نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ اپنی نسل کی جان ہی گنوا دے۔ اب اس کا مجرم کون ہے؟ یہ سسٹم مجرم ہے، اور یہ بڑے بڑے اہل علم مجرم ہیں، یہ جو ہے نا ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والے لوگ مجرم ہیں، یہ جتنے وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، مختلف جو ہے نا ٹاسک چلاتے ہیں، اور انسانی سوسائٹی اور سماج کے جو مسائل ہیں ان پر بحث نہیں کرتے، لطیفے سناتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ یہ سارے اہل علم لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ لطیفوں سے معاشی نظام تھوڑی چلتا ہے، لطیفوں سے سماجی نظام تھوڑی چلتا ہے، خوش گپیوں سے مسئلے تھوڑی حل ہوتے ہیں۔ مسئلے تو تب حل ہوں گے آپ ان کے لیے کوئی میکانزم دے دیں گے۔ قرآن حکیم کہیں بھی پورے قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں ملا ہے کہ اللہ نے کسی جگہ بھی کہا ہو کہ یہ جمع کر لو، اس کو پسند کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ غنی، اللہ غنی ہے اور وہ غنا کو پسند کرتا ہے، سخی جو یحب الجود والکرم، وہ سخی ہے اور جود و کرم کو، سخاوت کو پسند کرتا ہے، مال خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس سے 7 بالیاں اگیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں تو کتنے زیادہ ہو گئے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بھی کس کی تھی؟ دانے کی، یعنی گندم، اس کا دانہ، اس کی بالیاں، اس میں موجود دانے، اس کا اضافہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں رزق کی فراوانی کریں، اس کو خرچ کریں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا کر انعام عطا کرے گا، اور اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اب اس میں ہمارے یہاں ایک اور رواج پیدا ہو گیا، وہ یہ ہو گیا کہ ایک درمیانی طبقہ پیدا ہو گیا جو مالداروں سے پیسے لے رہا ہے، اور لے کر وہ جناب روڈ پر اور مختلف جگہوں پر جو نا وہ سٹال لگاتا ہے، اور پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، پھر امیر لوگوں کے پاس جاتا ہے، چندے وصول کرتا ہے، اور جی ہم افطاری کرا رہے ہیں یا ہم سحری کرا رہے ہیں۔ آپ
اس درمیانی طبقے نے اپنا پیٹ پالنے کا ایک نظم و نسق پیدا کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ مال براہ راست اس غریب تک پہنچتا اور اس کی ضرورت پوری ہوتی، اس کا مسئلہ حل ہوتا۔ اب ایک آدمی کو آپ نے دسترخوان پر بٹھا کر افطار کرا دیا، کتنا کچھ کھا لے گا، اور اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو ایک گھر وہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ پھر دین اسلام مال خرچ کرنے کے اعتبار سے سوسائٹی کو سسٹم دیتا ہے، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے آپ نے مانگنے والے پیدا کر دیے ہوں کہ لوگ غریب ہوں اور مانگتے رہیں، نہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کچھ عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، دو چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، وہ لے آیا۔ ایسے جیسے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ آدمی دو چیزیں لا کر رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے جو نا اعلان فرمایا، آپ نے سوداگری کی، آپ سوداگری کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں یشتری ہذین بدرہمین، یہ دو چیزیں، کمبل اور پیالہ، کون آدمی 2 درہموں میں خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا نا بدرہم یا نبی اللہ، میں 1 درہم میں دونوں لے لیتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا میں یشتری ہذین بدرہمین، ان 2 کو 2 درہم میں کون خریدے گا؟ اب سامنے بیٹھنے والے حضور علیہ السلام کی صحبت میں وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے 2 درہم بیچنا ہی 2 درہم میں چاہتے ہیں، خریدار 2 درہم والا چاہیے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انا بدرہمین یا نبی اللہ، میرے ہو گئے 2 درہم۔ آپ نے 2 درہم اس سے لیے اور 2 چیزیں اس کو دے دی۔ اب آپ نے 1 درہم اس صاحب کو دیا جس کی چیزیں تھی، کہا جاؤ اس 1 درہم سے بازار سے سودا سلف خریدو اور اپنے گھر جے کرو، پھر واپس آ جاؤ۔ وہ گیا جلدی سے، اس نے سودا سلف خریدا، گھر دیا، واپس آ گیا، یا نبی اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اب یہ درہم لے کر جاؤ اور بازار جاؤ دوبارہ، اور وہاں سے جو ہے 1 کلاڑی لے کر آؤ اور 1 دستہ لے کر آؤ۔ اب وہ چلا گیا، اس نے اس درہم سے کلاڑا اور دستہ لیا، واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی اسے اس میں کلاڑی میں دستہ فٹ کرتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اب تم جنگل میں چلے جاؤ، مدینہ میں نظر نہ آنا، اور وہاں سے لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کر یہاں لا کر بیچو۔ اب وہ کچھ دن کے لیے وہ غائب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں وہ مسجد نبی شریف میں نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جنگل میں نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز ہے، مقبول ترین نماز ہے۔ مسجد نبی شریف کی ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنگل میں چلے جاؤ۔ اب جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹتا، بازار میں لا کر فروخت کرتا، پھر جاتا، پھر لاتا، پھر جاتا، پھر کرتا۔ اب جب کچھ دن گزر گئے تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا ہاں بھائی وہ سائل کہاں ہے؟ وہ سائل حاضر ہو گیا، میں حاضر ہوں یا نبی اللہ۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، وہ قریب آیا۔ آپ نے پوچھا تیرے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا یا نبی اللہ اب میں خوشحال ہو گیا ہوں، اب میرے پاس پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب میں دوسروں کو بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آ گئے۔ تو اللہ کے نبی سوسائٹی میں منگتے نہیں پیدا کر رہے، آپ سوسائٹی اور سماج کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، اسے ٹیکنیکس دیتے ہیں، اسے کام کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ غریب پیدا کی جا رہے ہیں۔ بھائی آپ ایک نوجوان کو ٹیکنیکس دیں، اسے کام دے دیں، اس پر خرچ کر دیں۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ بندہ تلاش کر کے اس تک نہیں پہنچاتے، بلکہ ان کے پاس کوئی ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کو باتیں کرنی آتی ہیں، چاپلوس ہے، اور رونا آتا ہے، کہانیاں بنا سکتا ہے، اور ایسی ایسی کہانیاں سناتا ہے کہ بندے کی رونگٹے کھڑے کر دے، آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اب ہم اس کو سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک شریف آدمی جو اپنی عزت نفس بیچ نہیں سکتا، جس کی ضرورت ہے، جس کے گھر میں 5 بچے ہیں، جس کو اپنی افطاری لانے کے لیے ہر روز جو ہے نا اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، اب ہم اس کو نہیں دیں گے، اپنے خاندان کے کسی جو ہے نا شریف آدمی کو نہیں دیں گے، اور ہماری نظر ہی نہیں سٹتی ان لوگوں پر۔ تو سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے نا یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے یہیں آگے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اگر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس مال خرچ کرنے میں ہمیں جس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا،
چل پھر نہیں سکتے فی الارض ملک میں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھیں ان کو ناواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے، تعرفہم بسیماہم، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، لا یسألون الناس الحافا، سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کام کی چیز، فإن اللہ بہ علیم، بے شک وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن حکیم نے یہاں دو طبقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سوسائٹی کی خدمت میں، دین اسلام کی حفاظت میں اور ان امور میں لگا ہوا ہے، اب اس کی بھی ضرورت ہے، وہ کام دین کا کر رہا ہے، وہ اگر دین کا کام کرنا چھوڑ دے تو وہ کما سکتا ہے، لیکن اس نے اس کام کو بنیاد بنایا، اب وہ مانگتا بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جو خدمت دین میں مصروف ہوں اور نہ مانگتے ہوں اور ان کی ضرورتیں ہوں، ہمیں ان کا بھی تعاون کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایسے لوگ لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، پیچھے ہی پڑ جائیں اور لے کر ہی چھوڑیں، ان کی عزت نفس وہ انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح سے کام کریں، تو ان کو بھی تلاش کرنا چاہیے کہ ہم ان کو تلاش کریں۔ اب دوسری چیز اس میں، ایک تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم جو صدقہ کر رہے ہیں، جو خیرات کر رہے ہیں، تو اس کی حفاظت یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جس نے مال اللہ کے راہ میں دیا ہے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھے اور نہ ستائے۔ یہ من احسان کو کہتے ہیں، اور اذا ستانا ہے، کہ آپ نے خرچ کر دیا، اب آپ خرچ کرنے کے بعد احسان کرتے ہیں، جی میں نے خرچ کیا، جیسے ہمارے سیاسی لوگ وہ جب قوم پر خرچ کر دیتے ہیں تو ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، بڑا احسان جتلاتے ہیں، میں نے نالی بنائی، میں نے یہ کیا، تو اپنے باپ کا مال لے کے آیا تھا، ہمارا ہی مال خرچ کیا۔ اور اگر کوئی عام آدمی کسی کو دے رہا ہے اور وہ جانا دینے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میں نے تیرے پر یہ احسان کیا، اچھا یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ آپ سے اس دن گھر والی مجھے کہہ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ جو یہ دیں گے صدقہ فطر، یہ مجھے دیں، میں ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی خاتون ہے اور میں اس کو دوں گی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس کو تم اپنے الگ پیسوں میں سے دو۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آج تم نے اس کو نا یہ صدقہ دیا ہے، کل وہ لیٹ آئے گی یا تم اسے کوئی کام کہو گی وہ نہیں کرے گی، تو تم اسے کیا کہو گی؟ میں نے تمہیں ایکسٹرا بھی تعاون دیا تھا، پھر بھی تم نے میرا کام نہیں کیا۔ اس کو من کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ان کو نہ دیں، ان کو دیں، لیکن اس میں سے نہ دیں جس کے بعد وہ من بن جائے، اپنے ذاتی پیسوں میں سے دے دیں۔ اور اگر آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہم کبھی اس پر اس طرح جتلائیں گے نہیں، یہ جتلانا ہوتا ہے، جتلانا نہیں چاہیے۔ اس لیے اس کا بھی یہ تمام ضروری ہے کہ ہم جسے دے رہے ہیں ہم اس سے پھر امید رکھیں کہ یہ ہمارے کام آئے، ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے، ہمیں سلوٹ کرے، ہمیں سلام کرے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بری ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا قول معروف و مغفرہ۔ ہاں اب اگر آپ جو ہے نا کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، آپ اس کو کہتے ہیں ہاں ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، بھئی آپ کو تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دے سکتے ہیں دے، نہیں دے سکتے ہیں تو جو ہے نا جی کوئی اچھی بات کر دیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قول معروف، نرمی کا جواب، و مغفرہ، اور درگزر، خیرن، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعوہا اذی، جس کے پیچھے ستانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے، تحمل والا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی اللہ کی یہ صفات آنی چاہیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفتیں سیکھو۔ ہم اللہ کی صفتیں نہیں سیکھتے، اوروں کی صفتیں سیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی صفت غنی ہے یعنی خرچ کرنا، اور اللہ کی صفت حلم ہے یعنی ہمارے اندر بھی تحمل اور بردباری ہمارے مزاج میں آنی چاہیے۔ تو اس لیے ہاں اگر ہم کسی کو کوئی تربیت دینا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کا انداز یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس بٹھائیں، بٹھا کر آپ اسے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا آپ یہ کام کر سکتے ہو، تو پھر آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، کہ عزت کے ساتھ آپ زندگی گزارو۔ اس کے سامنے ایسے واقعات جو ہے نا اولیاء اللہ کے، صحابہ کے، یہ ہمیں پیش کرنے چاہیے تاکہ یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے ہم اس کے سامنے رکھ سکیں۔ تو ہم نے قرآن حکیم یہاں ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم جو خرچ کریں گے یہ خرچ ہمیں ملے گا۔ جیسے قرآن نے ایک مثال پیش کی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور
اپنے دل کو ثابت کرتا ہے. کمثل جنت، اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بربت، جو بلند زمین پر ہے، اصابہا وابل، اس پر زور کی بارش ہوئی، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا جو ہے نا پھل ڈبل لے آیا. فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر بارش نہیں ہوئی تو جو فوار آئی تھی، تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی تھی، قطرے ہیں وہ گرے تھے، تو وہ بھی اس کی زمین کو فائدہ پہنچا دیں گے. کیوں؟ وہ بلندی پر ہے. یعنی مال خرچ کرنے کے بعد وہ ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے بلندی پر ہمیں زمین ملی ہوئی ہے، تو وہ زمین جو ہے باقی زمینوں سے جو نشیب میں ہے، وہ پہلے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کی زمین کی جو ہے نا پیداوار بھی اچھی ہوگی، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو وہ استفادہ کر لے گا. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، کہ تمہارا کوئی کھجور کا یا انگور کا باغ ہو. چونکہ عرب لوگ تھے، ان کے پاس باغات تھے، کھجور وغیرہ کے، انگور کی چیزیں تھی، تو قرآن نے ان مثالوں میں انہی چیزوں کو پیش کیا. چونکہ سب سے پہلا مخاطب عرب ہے، اس لیے وہاں ان باتوں کو پیش کیا. تجری من تحت الانہار، جس کی نیچے نہر بھی بہتی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کا پھل جو ہے نا بہترین ہو، واصابہ الکبر، اور تمہیں بڑھاپا آ جائے، ولو ذریۃ ضعفاء، اولاد ضعیف ہو، واصابہ اعصار، اور اس باغ پر ایک بگولا آئے آگ کا، فاحترقت، اسے جلا دے، تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ یعنی کہ جو انسان یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، تو یہ جب مر کر دنیا سے وہاں جائے گا تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہے کہ اس نے اپنے لیے ایسا باغ تیار کر لیا جو اس کو وہاں فائدہ دے گا. اب جس کے پاس نہیں ہے، اس نے نہیں کیا، تو وہ کیا حاصل وصول کرے گا؟ قرآن حکیم ہمیں قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ہم طیبات، پاکیزہ چیزیں وہ کمائیں بھی، اور پاکیزہ چیزیں خرچ بھی کریں. خرچ کرنے میں اس چیز کا بھی اہتمام ہے، اور کہ ہمیں اپنی سوسائٹی سے سود کو ختم کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے. اس کی کافی تفصیلات ہیں اور ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے. اور پھر قرآن حکیم نے اس خرچ کے اعتبار سے جو آخری چیز پیش کی ہے وہ ہے تجارت، کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد تجارت پر رکھیں. اور تجارت میں پھر کیا ہے؟ دین بھی آتا ہے، کہ کسی کو قرضہ لینا پڑ گیا، ادھار لینا پڑ گیا، کہیں باہر تھا، کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی، تو سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے قرآن حکیم یہاں جو ہے نا اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کر رہے ہیں تو وہ لکھ لیں، اس کو لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا شاہد ہو، عادل ہو، اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں. قرآن حکیم کی یہ سورہ مبارکہ، اس میں اس کی طرف ہمیں کافی تفصیلات ملتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد تجارت پر رکھیں، اور زراعت پر رکھیں، مال خرچ کرنے کی بنیاد پیدا کریں، اور جو ہے نا سخاوت کو اختیار کریں، کنجوسی سے اپنے آپ کو نکالیں، اور اپنی سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے مل جل کر اجتماعی طور پر کوئی نظم و نسق پیدا کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. آج اس کی بڑی ضرورت ہے. ہم جو ہے دین کے اعتبار سے انفرادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اجتماعی نظم پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا زوال جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. مزید ہم جو ہے نا وہ گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمارا عروج دور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت نصیب فرمائے. شکریہ.